بس ایک چھوٹی سی تسبیح آپ نے 7 دن لگاتار تہجد کے وقت میں پڑھنا ہے. جو وقت بتاؤں گی اس میں پڑھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کا مشکل سے مشکل وقت، مشکل سے مشکل حالات آپ اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھیں گے. مشکل حالاتوں کو آسانیوں میں بدلتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ جو دعا آپ کی کہیں اٹک گئی ہے، کسی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی اور آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، تو ایک بار اس دعا کو تہجد میں مانگ کر دیکھیں. بہت سارے کمنٹس آئیں گے کہ آپ ہی ہم سے اٹھا نہیں جاتا. تو مائی ڈیئر سسٹر، تہجد وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک انسان کے لیے تحفہ ہے، اور بہت کم لوگوں کو اس کی توفیق ملتی ہے. لیکن جو انسان ایک بار کچھ کرنے کی ٹھان لے تو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا. آپ 1 دن سے لے کر 10 دن ریگولر نیت کر کے سوئیں، ریگولر اٹھنے کی کوشش کریں، الارم لگائیں. اپنی فرینڈ سے کہیں مجھے اٹھا دے اگر وہ پڑھتی ہے، نہیں تو اپنی فیملی میں سے جو تہجد پڑھتا اسے کہہ دیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ نماز آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی میں کتنا سکون ہوگا، کتنی محبتیں ہوں گی، اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک الگ ہی کنیکشن ڈیولپ ہو جائے گا. اور یہ میں خود اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ تہجد میری موسٹ فیوریٹ نماز ہے. 5 فرض نمازوں کے بعد اگر مجھے نفل پڑھنی ہوتی ہیں تو میں تہجد کے وقت پڑھنا پسند کرتی ہوں. اور تہجد کا وقت ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ 2:30 بجے سے لے کر جو 3 بجے کا وقت ہے یا 3:30 بجے تک آپ لگا لیں، یہ سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے عرش پر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دعا طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا جسے میں عطا کر سکوں، جسے میں معاف کر سکوں، ہے کوئی مجھ سے میری عبادت کرنے والا. اور جب اس وقت بندے اٹھ رہے ہوتے ہیں نا، اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اور وضو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جو نیند کا اتنا سخت وقت ہوتا ہے کہ لوگ رات تک جاگ لیتے ہیں، لیکن 2:30-3 بجے آ کر ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں. اور جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کا اٹھنا اور بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہ اتنی گہری نیند میں ہوتے ہیں کہ ان کا نیند کو توڑ کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب اپنے اللہ کے لیے آپ الارم لگا کے سو رہے ہو، کسی کی ڈیوٹی لگا کے سو رہے ہو، یا خود نیت کر کے سو رہے ہو، تو یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اور آپ جب اٹھ کر نماز پڑھو اور ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہو تو اللہ آپ کی اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے اور یہ مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے تو میں اس کو عطا کیوں نہ کروں. اب تسبیح یہ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، جس کا مطلب ہے کہ اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتی ہوں. یہ جامع ترمذی کی چھوٹی سی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر بھی مینشن کیا. یہ وہ دعا ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مشکل وقت کا سامنا کر رہے ہوتے تھے، مصیبت میں ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. اور اس کو صرف 33 ٹائمز پڑھ لیں. اول آخر آپ نے 3 ٹائمز درود ابراہیم پڑھنا ہے. پہلے آپ 3 بار درود ابراہیم پڑھیں، پھر آپ 33 ٹائمز یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں، پھر 3 ٹائمز درود ابراہیم پڑھیں، اور پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر 3 بار درود شریف پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب آپ آیت کریمہ پڑھیں تو اپنی آئیز کلوز کر لیں یا پھر لائٹ بھی آف کر لیں. اور جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں تھے، ویسا تصور کریں کہ اس وقت آپ کی لائف میں اس طریقے کا اندھیرا ہے، آپ کو کوئی اور نظر نہیں آ رہا اللہ کے سوا، کہ اللہ تو ہی مجھے یونس علیہ السلام کی طرح اس اندھیرے سے نکالے گا. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کریں. آپ کی شادی نہیں ہو رہی، تب بھی آپ اللہ سے دعا کریں. پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تب بھی اللہ سے دعا کریں. بزنس میں ترقی نہیں مل رہی، برکت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، رزق نہیں ہے، مال دولت چاہیے، بزنس، جاب، یا پھر زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ جو حل ہی نہیں ہو رہا ہو، جو میں ہمیشہ کہتی ہوں. اور ہمارے نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ کے پیر کا تلوا بھی ٹوٹ جائے نا چپل کا، تب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگنی ہے. اللہ سے ہی مانگنے ہیں چپل بھی، آپ نے انسان کے پاس نہیں جانا. چاہے آپ نے گاڑی ٹھیک کروانی ہو، گھر میں مرمت کروانی ہو، گھر لینا ہو، گاڑی لینی ہو، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے فیس چاہیے، نہیں انتظام ہو رہا ہے، ایڈمیشن نہیں ہو رہا، کچھ بھی ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جب آپ آیت کریمہ پڑھ لیں تو 3 ٹائمز آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اور اپنی رحمت کے وسیلے سے، یعنی کہ اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما. اور اللہ جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، مجھے بھی ان اندھیروں سے باہر نکال دے. اور انشاءاللہ 7 دن میں آپ اپنے مشکل سے مشکل حالات کو بدلتے ہوا دیکھیں گے. اور اگر آپ کو کسی دعا کی قبولیت نظر نہیں آ رہی تو 7 دن میں اس کے آثار آپ کو نظر آنے لگیں گے. اور کچھ لوگوں کی دعائیں تو قبول بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں وقت لگتا ہے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں آج ہم مانگتے ہیں اللہ آج ہی قبول کر لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعا میں دیری
رہی ہو اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعا آج ہی قبول ہو جائے. منیمم آپ اس کو 7 ڈیز پڑھ لیں, اور اگر آپ ہمیشہ تہجد ریگولر پڑھتے ہیں تو پلیز اس کو ریگولر اپنی دعاؤں میں پڑھیں. اور آپ جب اس تسبیح کو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین والی تسبیح کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے, یہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں اپنے ان سبسکرائبرز کو جو ریگولر تہجد پڑھتے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی, آپ کی مشکلات بھی ختم ہوں گی, آپ کا مشکل وقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا, اور آپ کی زندگی میں جو ٹاکسک پیپل ہے نا وہ بھی دھیرے دھیرے کر کے سب نکل جائیں گے, اور آپ کی آسان ہو جائے گی زندگی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن جڑ جائے گا, اور آپ کا ذکر میں دل لگے گا, آپ کا نمازوں میں دل لگے گا. آپ خود اپنی لائف میں چینجز دیکھیں گے, میریکلز دیکھیں گے, اور آپ خود حیران ہوں گے کہ واقعی ہماری لائف کس طریقے سے چینج ہوتی ہے اور کتنی فاسٹ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں. بس ہمیں مانگنا نہیں آتا, یا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ نہیں پاتے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دیتے ہیں, وہ ہمیشہ دعا قبول کرتے ہیں. اور تہجد کا وقت وہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے 5 فرض نماز کے بعد. تو پلیز تہجد اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ تسبیح ضرور پڑھ لیجئے, اور جب آپ کی لائف میں چینجز ہونا تو پلیز میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ آپ نے ہمیں اتنی پیاری تسبیح بتائی تھی. کچھ سسٹر مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ ہی پلیز نماز ڈریس کے لیے کوئی اچھی سی ویب سائٹ یا پیج بتا دیں جو افورڈیبل ہو. تو میں نے انڈر 500 کی رینج میں آپ لوگوں کے لیے میشو سے جو ڈریسز ہوتی ہیں, پریئر ڈریسز, نقاب وغیرہ, ان کے لنک پوسٹ کرے ہیں. آئی نو کہ میشو کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی, لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھی کوالٹی ہوتی ہے, جن کی ریٹنگ 4.5 4.3 یا پھر 5.1 تک تھی, وہی پروڈکٹ میں نے جو ہے ٹیگ کرے ہیں جن کے ریویو اور فوٹوز تھے. تو اگر آپ کو لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں.